الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سفر کی وجہ سے 4 روز سے درس موقوف ہے۔ عقیدہ واسطیہ کا یہ درس جاری تھا کہ چند آیات جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا اور ان کا مقصود اللہ جل وعلا کی صفات منفیہ کا بیان تھا، اور ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ جل وعلا کی صفات منفیہ میں صرف نفی مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات کا کمال ہی ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، بالخصوص منفی صفت کے عکس کا کمال کا اثبات ہوتا ہے۔ اور اس نقطہ نظر کی تشریح کی جاتی رہی، اور اس سلسلے کی اور بہت ساری جو آیات انہوں نے ذکر کی ان سے متعلقہ فوائد کا ذکر ہوا۔ اس سلسلے کی آخری آیت سورہ اعراف کی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اس آیت کی بابت میں بہت ہی اختصار سے اصل اس مقصد کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے شرک کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کا ذکر آیت فرقان آیت انبیاء میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، اور حقیقت یہ ہے کہ نفی شرک 5 چیزوں میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اللہ کے امر کونی و قدری میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے امر دینی و شرعی میں، کسی میں بھی کوئی اللہ جل وعلا کا معاذ اللہ شریک نہیں ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال حمد اور کمال تسبیح ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی شرک کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور دوسرا مقصد اساسی یہ ہے کہ آیت کریمہ کا آخری حصہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں گویا اس بات کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور تحریم کا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قول بلا علم، بغیر جانے بوجھے کوئی بات کہنا یہ حرام ہے۔ اور اسی لیے کفار ہوں، مشرکین ہوں، حتیٰ کہ اہل بدعات ہوں، منتسب الاسلام، کلامی فرقے، ان کی زیغ و ضلال کی باتیں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے تئیں وہ باتیں کی جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے اس میں تدرج ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف درجہ بدرجہ
تحریم اور محرم شے کے مرتبے کا ذکر ہے کہ فواحش حرام، اس کے بعد اسم و بغی حرام جو فواحش سے زیادہ خطرناک شدید، اور اس کے بعد شرک باللہ، وہ بھی بلا حجت و برہان اور بغیر دلیل و سلطان کے شرک باللہ، یہ شدید ترین محرمات میں سے ہے، اور یہ بات تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن یہ بھی بات رہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان تمام محرمات سے عظیم درجے و مرتبے کے اعتبار سے حرام قول علی اللہ بلا علم ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کے تئیں وہ باتیں کہنے پہ آتا ہے جس کا اس کے پاس دلیل نہ ہو، تو وہ یہ سارے محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے آپ کو اس بات سے منزہ قرار دیا ہے اور اس کی شدید حرمت بیان کی ہے کہ کوئی بندہ اس کے تعلق سے وہ بات کہے جس کا اس کے پاس علم اور برہان و سلطان نہیں ہے، اور اس اعتبار سے بھی اللہ تعالی کے لیے کمال اور تمام انواع کمال کا اثبات مقصود ہے۔ اس کے بعد میرے محترم سامعین، کتاب عقیدہ واسطیہ میں شیخ الاسلام نے ایک اہم مسئلے کا بیان کیا ہے، اور اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دقت نظری آپ ملاحظہ کریں اور ان کی بصیرت کا اندازہ کریں کہ یہاں پر اس مسئلے سے متعلق جس قدر آیات کتاب اللہ کے اندر ہیں ان کو یکجا ذکر کیا، اور وہ ہے مسئلہ استواء اللہ اور استواء الرحمن علی العرش کا مسئلہ۔ استواء اللہ علی العرش کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، یہ عقیدے کے قضایا اور مسائل میں سے اہم ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو مسئلہ استواء کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کے تحت کتاب کی روشنی ہی میں گفتگو کروں، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آج آپ کو کہ مسئلہ استواء عقیدے کے ان اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ جو ہم اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث اور تمامی اہل بدعات کے درمیان ما بہ الامتیاز مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک طرح سے حد فاصل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث استواء کے نصوص پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل وعلا عرش پر مستوی ہوا ہے، اور وہ ضابطہ جس کے تحت ہم استواء الرحمن علی العرش پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں وہ وہی ہے جو امام مالک ابن انس، امام دار الہجرہ صاحب موطا، امام اہل السنہ نے فرمایا تھا ایک سائل کے سوال کے جواب میں کہ الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ استواء کا معنی معلوم، کیفیت ہمارے نزدیک وہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اور نہ ہم اس سلسلے میں کوئی قریب والی بات کرتے ہیں، اور ایمان استواء اللہ علی العرش پر واجب ہے، اور اس سلسلے میں سوالات یعنی قریب کیوں کیسے کے ذریعہ سوال کرنا بدعت ہے۔ حتیٰ کہ اس سائل سے جس نے یوں پوچھ لیا تھا آپ کی مجلس میں آپ رحمت اللہ علیہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے استواء کیسے
اس کا استوا ہے، تو آپ نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ اے سائل، اے اس طرح کی عقدی مسئلے میں قریب کرنے والے، ما اراک الا مبتدعا، میں تو تم کو بدعتی ہی سمجھتا ہوں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی مجلس سے، اپنی درس سے اس کے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، مسئلہ استوا بہت ہی اہمیت کا حامل مسئلہ یہ ہے کہ استوا کے متعلق ہمارا اعتقاد جو ہے، ہمارا جو منہج ہے اور جس طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اہل بدعت بالکل نہیں اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ استوا کا معنی، استوا سے متعلق اعتقاد جو ہمارا ہے، وہ استوا اہل بدعت کے نزدیک نہیں ہے، نہ وہ استوا کا وہ معنی لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ العرش جو ہے، جس کا اپنا لغوی معنی ہے اور جس کے بارے میں ہمارا اپنا اعتقاد ہے، اور ہمارے نزدیک کتاب و سنت کی روشنی میں عرش کے جو اوصاف اور عرش کی جو کیفیت کا معنی و مفہوم ہے، وہ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت مانتے اور ان کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو گویا سارا مسئلہ ہی بالکل الٹ ہے کہ استوا ہمارے نزدیک کچھ اور ہے، اہل بدعت کے نزدیک کچھ اور ہے۔ عرش کا معنی اور اس کی صفتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے نزدیک اور ہیں، اور اہل بدعت، اہل زیغ و ضلال، فرق کلامیہ، چاہے وہ معتزلہ ہوں یا اشاعرہ و ماتریدیہ ہوں، ان کے نزدیک اور ہے۔ اس سے آپ پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ استوا مسائل عقیدہ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا ہے کون صاحب سنت ہے، کون صاحب بدعت ہے۔ میں کل سے اس موضوع پر ترتیب وار گفتگو کروں گا، آیات پڑھوں گا، ان کے ترجمے کروں گا، پھر استوا کا معنی جو لغوی طور پر بالکل طے ہے اور اہل سنت والجماعت نے جو کچھ اس سلسلے میں بیان کیا ہے وہ بتاؤں گا، عرش اور اس کے اوصاف کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کروں گا، اور یوں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بیان ہوگا، ان کے عقیدے کا، ان کے منہج کا، اور پھر اہل بدعات کا موقف بھی میں بیان کروں گا، ان کے اپنے دلائل و شبہات ذکر کیے جائیں گے، ان کا رد و ابطال پیش کیا جائے گا، اور آخر میں خلاصے کے طور پر یہ بتایا جائے گا کہ استواء الرحمن علی العرش کا عقیدہ یہ ہے اور وہ منہج ہے کہ جس منہج کی روشنی میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ واسأل اللہ تعالی لی ولکم التوفیق والسداد، وصلی اللہ